امام حسین علیہ السلام کربلا میں 2 محرم سن 61 ہجری کو تشریف لائے۔ 3 محرم کو عمر ابن سعد یزیدی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے کربلا پہنچ گیا۔ 4 محرم کو مزید سرداروں کے ساتھ فوجی دستے پہنچنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا کا ریگستان ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ یزیدی فوج مادی اعتبار سے ہر طرح مسلح تھی، جوانوں کی کثرت، اسلحہ کی فراوانی، سامان رسد کی موجودگی، غرض اس فوج کے پاس ہر وہ چیز موجود تھی جو کسی بڑی جنگ کو جیتنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ دوسری طرف مقابلے میں وہ جماعت تھی جو کسی بھی طرح ایک فوج نہیں کہی جا سکتی تھی۔ گنتی کے چند لوگ، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے، ہر قسم کی کمک سے محروم، چاروں طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے تھے۔ جنگ کے مادی پیمانوں کے اعتبار سے حسین ابن علی کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنی سچائی پر یقین کامل اور حق کے لیے جان قربان کر دینے کے جذبے کے۔ دوسری طرف ہر چیز تھی، لیکن اس ہر چیز میں ضمیر کی وہ کسک بھی شامل تھی جو احساس جرم کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ عمر ابن سعد رے کی سلطنت کی لالچ میں کربلا تک تو آ گیا تھا، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ حسین ابن علی سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتا۔ یہ تو اور زیادہ مشکل کام تھا کہ حسین کی بے گناہی کا پوری طرح علم بھی ہو، ان کے کردار کی عظمت سے واقفیت بھی ہو، ان کے مقام اور منصب سے آگاہی بھی ہو، اور پھر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ابھی عمر ابن سعد کو اپنے دل کی سیاہی میں اور زیادہ اضافے کی ضرورت تھی۔ جنگ سے بچنے کے لیے یا پھر جنگ کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے عمر ابن سعد نے امام حسین سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا چاہا۔ چنانچہ فوج کے ایک سردار عزرا بن قیس احمسی کو بلا کر اسے امام کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے بھیجنا چاہا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں، لیکن عزرا میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ امام کا سامنا کر پاتا۔ اس نے سفارت کا عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی صورتحال کچھ اور لوگوں سے پیش آئی۔ آخر ایک درست خو اور سخت مزاج شخص کثیر بن عبداللہ شابی آگے بڑھا کہ حسین سے بات کرنے میں جاؤں گا، اور اگر مجھے حسین کو قتل کرنے کے لیے کہا جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یوں گستاخانہ کلمات کہتا ہوا کثیر جب خیام حسینی کی طرف آیا تو امام کے ساتھیوں میں سے ایک جانثار ابو ثمامہ ساعدی نے آگے بڑھ کر کثیر کو روکا۔ کثیر نے جب امام حسین کے پاس جانے کا مطالبہ کیا تو ابو ثمامہ نے شرط عائد کر دی کہ کثیر امام کی خدمت میں جانے سے پہلے اپنے ہتھیار اتار کر باہر رکھ جائے۔ کثیر نے ہتھیار کھولنے سے انکار کیا تو ابو ثمامہ نے تجویز پیش کی کہ اس کی تلوار کے قبضے پر ابو ثمامہ ہاتھ رکھ کر چلیں گے، لیکن کثیر بن عبداللہ نے یہ شرط بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ کثیر امام سے ملاقات کیے بغیر واپس آ گیا۔ اب عمر ابن سعد نے قبیلہ حنظلہ کے ایک شخص قرہ بن قیس تیمی کو روانہ کیا۔ قرہ جب حسین ابن علی کے خیموں کے قریب آیا تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے اسے پہچان لیا اور امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ایک سمجھدار آدمی ہے اور مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ آپ سے جنگ کے لیے مخالف فوج میں شامل ہوگا۔ الغرض قرہ بن قیس خدمت امام میں آیا، امام کو سلام کیا اور پھر عمر ابن سعد کا پیغام پہنچایا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں۔ امام نے فرمایا تمہارے شہر والوں نے مجھے لکھا تھا کہ میں آؤں، اب اگر تم میری آمد کو ناپسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حسین علیہ السلام کا جواب واضح اور سوال کے مطابق تھا۔ قرہ جواب لے کر پلٹا۔ حبیب ابن مظاہر نے خیمے سے باہر آ کر قرہ کو آواز دی، قرہ ظالموں کی جماعت کی طرف کہاں واپس جاتے ہو؟ اس کی مدد کیوں نہیں کرتے جس کے بزرگ تمہاری اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں؟ قرہ نے جواب دیا میں پیغام لے کر آیا تھا، پہلے اس کا جواب عمر ابن سعد تک پہنچا دوں، پھر غور کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرہ نے جا کر پیغام ابن سعد تک پہنچایا اور اس کے بعد واپس آ کر لشکر حسین میں شامل ہو گیا اور آخر 10 محرم کو شہادت کے منصب پر فائز ہوا۔ امام حسین کے جواب سے ان کی امن پسندی اور صلح جوئی واضح تھی۔ چنانچہ عمر ابن سعد نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین نے میرے نمائندے کو بتایا ہے کہ وہ اس ملک کے لوگوں کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، لیکن اگر اب وہ میرا بعد آنا پسند نہیں کرتے اور ان کے خیالات بدل گئے ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر ہی واپس چلا جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زیاد نے خط دیکھ کر جو رد عمل ظاہر کیا اس سے اس کی تاریکی قلب پر آخری مہر لگ گئی۔ اس نے کہا اب جب وہ ہمارے چنگل میں آ گئے ہیں تو وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، ہرگز نہیں، اب وہ بچ کر کہاں جائیں گے۔ گویا صلح اور امن کی کوئی صورت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.